الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ آج ہم مدینہ المنورہ کی پاک سرزمین پر ہم اپنے وہاں سنتے تھے کہ ہمیں مدینہ جانا ہے، ہم مدینہ کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس شہر مقدس کا دیدار کرایا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبرہ وجبت لہ شفاعۃ۔ ہمارے آقا مدنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مدینے میں میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے سفارش میرے لیے واجب ہے۔ اب ہم عاشق رسول تھے، ہمیں عشق تھا کہ ہم مدینہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمایا۔ اب ہم کچھ منٹ کے بعد سلام پیش کرنے کے لیے مدینہ المنورہ میں وہ مقدس جگہ پہ پہنچیں گے۔ اب وہاں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پاک شفاف کپڑے پہن کر، نہا کر، خوشبو لگا کر آقا کے دربار میں ادب کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو آپ اپنی آواز کو بلند نہ کیجیے نبی کی آواز۔ اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان سلب ہو جائے گا اور آپ کو شور ہے۔ تو ہم جب روزہ اقدس کے اوپر جائیں گے، آپ السلام سے بھی داخل ہوں گے ادب کے ساتھ، نگاہ کو جھکاتے ہوئے، اور ایک دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ یا رسول اللہ ہماری سفارش کو قبول فرما لیجیے، ہمارے سلام کو قبول فرما لیجیے۔ نبی کریم سے ہمارا یقین ہے، ہمارے سنت والجماعت کا یقین ہے کہ جب ہم سلام پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اب مدینہ کے اندر کیا کرنا ہے؟ بہت سارے لوگ مدینہ میں آنے کے بعد حرمین شریفین سے دور ہوتے ہیں، اکثر نمازیں ہوٹل میں پڑھتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ حرم کی نماز ایک نماز کا 50,000 نماز کا ثواب کے برابر ہے۔ اب وہ نماز چھوٹ جائے، اس لیے حدیث میں جس نے 40 نماز حرمین میں پڑھ لی وہ نفاق سے بری ہو گئی۔ اب 40 نماز کب ہوگی؟ پابندی کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نفاق سے بری کر دیں گے۔ تو ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ مدینے میں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے کتے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ سب ہونا چاہیے، مدینے کی کسی چیز کے بارے میں برا نہیں کہا جائے، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، خاموش رہنا چاہیے۔ ایک قصہ ہے نا کہ اللہ کے ولی جب مدینہ کے اندر تھے اور کہا کہ مدینہ کا دہی کھٹا ہے، فوراً کہا کہ آپ مدینے کے باہر نکل جائیں۔ اس لیے مدینے کی کسی چیز کو بھی ہم برا نہیں کریں گے، اور دعا یہ بھی کریں گے کہ اللہ جس طرح حضرت عمر نے دعا کی کہ مجھے شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موت عطا فرما، ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی مدینہ المنورہ کی مبارک زمین کے اوپر موت عطا فرما۔ یہ مقدس، جب آدمی کے اندر محبت ہوتی ہے نا، میں ریاض کے سفر میں تھا، عمرہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے حکم کر دیا کہ جائیے۔ کیوں جب پہلی 2 مرتبہ میں آیا تو دعا کرتا رہا تھا کہ اللہ مجھے بار بار تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، بار بار حرمین شریفین بلا۔ ہونا چاہیے انسان کو طلب اور محبت، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہاں محال کام نہیں آتا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہزاروں پیسے والے ہیں لیکن مکہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت سے محروم ہیں۔ عشق ہوگا، عشق رسول کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ تو ہم ادب سے جائیں گے، اور پھر بہت سارے مقامات اور مدینہ میں ہیں، جیسے کہ حضرت حمزہ کی قبر مبارک، وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ لوگ لے جائیں گے آپ کو، اور پورا سفر یہ ہمارا الخدمت گروپ، میں نام سنتا تھا کہ ان میں علماء لگے ہوئے ہیں۔ آج واقعی پہلی مرتبہ اس گروپ میں پہنچا، میں تو اپنے کام سے آیا تھا لیکن ان لوگوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ ہی ہوٹل میں رہیے اور یہیں کھانا کھائے۔ جب ان لوگوں کا کام میں نے دیکھا، میں مبالغہ نہیں کروں گا، الحمدللہ علماء کی رہبری میں یہ لوگ آپ کو مکہ اور مدینہ کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہمارے لیے، ورنہ ہر جگہ پہ یہ نظام نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی علماء، وہاں سے آپ کو بھیجنے والے بھی علماء، جیسے کہ ہمارے علاقے میں مولانا فیروز صاحب ہے جو باقاعدہ ایک نظم بنا کر، ایک ترتیب بنا کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ عمرہ کیا ہے اور مکہ اور مدینہ کی زیارت کیا ہے۔ اسی طرح یہاں ہمارے مولانا مستقیم صاحب ہے، مکہ میں مولانا توفیق صاحب ہے، یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ٹور کو اور چمکا دے اور ترقی عطا فرمائے۔ جو لوگوں کے ساتھ بھلا کرتا ہو اس کی تعریف کرنے میں مبالغہ نہیں ہے، جو لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرتا ہو ان لوگوں کا کام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ
ہم جو اب ابھی حرمین شریف جا رہے ہیں مسجد نبی کی طرف، اللہ ہم سب کے سلام کو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے، آپ قبول فرما لیجئے۔ ایسے تو بہت روایت ہے فضیلت کے بارے میں، انشاءاللہ اور موقع رہا تو میں تذکرہ کروں گا۔ السلام علیکم۔